اسباق کی سیرت میں آج ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہم گفتگو کے بہت سے مختلف انداز اور طریقے پاتے ہیں جو فن گفتگو میں مشل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اسلام کی دعوت علل اعلان پیش کی تو ان پر قریش حیران اور پریشان ہوئے، چنانچہ انہوں نے ان کے توڑ کے لیے غور و فکر کرنا شروع کیا اور اس مقصد کے لیے یہ منصوبہ بنایا کہ عتبہ ربیعہ کو آپ کے پاس بھیجا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو اور مذاکرات کرے اور آپ کو ان کی بات قبول کرنے پر آمادہ کرے۔ روایت کی گئی ہے کہ عتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، میرے بھتیجے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے قبیلے میں آپ کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، حسب اور نسب میں بھی آپ اعلیٰ ہیں۔ آپ نے اپنی قوم کے سامنے ایک ایسی بڑی بات پیش کی ہے کہ جس وجہ سے ان کی اجتماعیت کو پارا پارا کر دیا۔ آپ نے ان کے عقل مندوں کو بے وقوف قرار دے دیا، ان کے معبودوں پہ تنقید کی اور ان کے آباء و اجداد کو کافر قرار دیا۔ اس سلسلے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ وہ غور سے سنیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ باتیں آپ کو اچھی لگے اور آپ انہیں مان لیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ولید، تمہیں جو کہنا ہے کہو، میں سنوں گا۔ چنانچہ عتبہ کو جو کچھ کہنا تھا وہ اس نے دل کھول کر کہا۔ وہ اپنی بات ختم کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید، تم کو جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، تو اب میری بات سنو۔ اس نے کہا، ضرور سنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فصلت حامیم سجدہ تلاوت شروع کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 37 آیت پر جو کہ سجدے کی آیت پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ پھر عتبہ نے فرمایا کہ ابو الولید، تم سن چکے ہو، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ چنانچہ عتبہ جب وہاں سے اٹھ کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو ان سے کسی نے کہا، خدا کی قسم، ابو الولید کا وہ چہرہ نہیں ہے جو وہ لے کر گیا تھا۔ اس نے آتے ہی ان سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ اس پر انہوں نے کہا، ابو الولید، تم پر بھی ان کی باتوں کا جادو چل گیا۔ اس قصے میں ہمیں اپنے زیر بحث موضوع سے متعلق بہت سے اشارے اور نکات ملتے ہیں جن کا مختصر سا بھی جاننا ہمیں بہت مفید ہوگا۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کی بات بڑے عمدہ طریقے سے سنی، چنانچہ اسے یقین دہانی کروائی کہ تم کھل کے بات کرو، میں تمہاری بات سنوں گا، مکمل توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ اور نمبر 2، جب عتبہ اپنی بات مکمل کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو الولید اپنی بات کہہ چکے؟ یعنی اب بھی کوئی بات رہ گئی ہو تو کہہ لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے مخاطب کی بات اچھے طریقے سے سنی اور تسلی سے اسے مزید بات کرنے کا موقع دیا تاکہ بغیر کسی قطع کلامی کے وہ اپنی بات پوری کر لیں۔ جب آپ نے اس سے پوچھ کر تسلی کر لی کہ اب اسے کچھ نہیں کہنا، تب آپ نے تلاوت شروع کی۔ یہ ادب اور ذوق کا اعلیٰ معیار ہے جس کی وجہ سے مخاطب کشادہ دلی سے بات سنتا ہے۔ چنانچہ بات کی ابتدا کا یہ مبارک انداز نتیجے کے لحاظ سے بہترین ثابت ہوا، یعنی قرآن کریم کی تلاوت اور آخر میں سجدے کی آیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنا۔ پھر آپ نے عتبہ سے فرمایا، ابو الولید، تم بات سن چکے ہو، اب تم جانو اور تمہارا کام، یعنی جو چاہو کرو۔ یہ سیرت ابن ہشام میں آپ کو مل جائیں گی یہ چیزیں۔ اور تیسری چیز، آپ نے اپنے طرز عمل میں جس شائستگی اور اعلیٰ ذوق کا مظاہرہ کیا اور جس پرسکون طریقے سے عتبہ کی بات سنی، اس نے عتبہ کو مجبور کر دیا کہ وہ بھی توجہ سے آپ کی بات سنے اور اسے قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اس لیے جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹا تو ان لوگوں نے کہا، ابو الولید، تم پر بھی ان کی زبان کا جادو چل گیا ہے۔ تو سمپل سا ایک واقعہ ہے لیکن کتنا گہرا
گفتگو کا طریقہ بتاتا ہے اور کتنی اچھی ایک انسان کی تربیت ہوتی ہے. اور سیرت کے اسباق یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا آپ کی سنت یہ بھی ہے. جیسا کہ میں ہمیشہ اپنے لیکچرز میں کہتی ہوں کہ صرف سنت یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور پسند تھی یا آپ کھجور سے روزہ افطار کرتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو پسند کرتے تھے. یہ بھی سنتیں ہیں، ان کا اپنانا بھی ضروری ہے اور ان کو اپنانے سے اجر و ثواب بھی ملتا ہے. لیکن ان کے چھوڑ دینے سے کہ اگر آپ کدو نہیں بھی کھانا چاہتے یا کھجور نہیں اس سے تناول کر سکتے، جیسے شوگر پیشنٹ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے یا کوئی ایسے بیماری والا یا جس کو نہیں پسند، تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا. لیکن جو یونیک سنتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ ہمارے لیے سیکھنا فرض کا درجہ رکھتی تھی اور جو تبلیغ کی حکمتوں میں پورا اثر ہوتی تھی، وہ چیزیں ہم نے چھوڑ دی. اب اگر آپ اول تو اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے مناظرے میں اور ان چیزوں میں، لیکن ہم فریق ثانی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے اور ہم ان کی ہر بات بیچ میں کاٹ دیتے ہیں اور چڑھ دوڑنے والا سٹائل ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں یہی بڑی خوش فہمی ہوتی ہے کہ ہم حق پہ ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، ہم حق پہ ہوتے ہیں، لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ حق پہ نہیں تھے؟ اور آنے والا کون تھا؟ جو کہ کفر پہ تھا. لیکن آپ نے کتنی اس کو رسپیکٹ دی، اس کی ساری بات غور سے سنی اور پھر انہیں اسے دوبارہ موقع دیا کہ کچھ رہ گیا ہو تو کہہ لو. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی بات پوری غور سے سنائی تو اس نے بھی وہ ساری بات پھر غور سے سنی. تو سیرت کے اسباق سے یہ سنت بھی فالو کیجئے. آپ کے سامنے کوئی آ کے بیٹھا ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہے، چاہے وہ کسی اور مذہب کا ہے، چاہے وہ عمر، رتبے یا اعتبار کسی اعتبار سے بھی آپ سے کم ہے، لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی شان کسی کی نہیں ہو سکتی. تو آپ بات کو غور سے سنا کریں اور پھر یہ نہیں کہ آپ کہیں جی یہ تو جاہل سا بندہ ہے کہ آگی سمجھ بس یہ نہیں. جب وہ رک جائے اسے پھر ٹائم دے کہ شاید کوئی بات اس کے ذہن میں رہ گئی ہو، شاید وہ اس کو کچھ یاد آ جائے، یا ہو سکتا ہے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے، جھجک رہا ہے. آپ کہیں کہ میں بالکل آرام سے آپ کی بات سن رہا ہوں. آپ تسلی سے اپنا مدعا بیان کریں اور اس کے بعد پھر آپ اس کو جب جواب دیں گے تو آپ کے لیے جواب دینا بھی آسان ہوگا اور اس کے لیے اس جواب کو سننا بھی. اور آپ کے اس اخلاق سے وہ اتنا امپریس ہو چکا ہوگا کہ آپ کی بات اس کو ویسے ہی پر حکمت لگے گی. تو بہترین یہ چھوٹا سا ایک واقعہ ہے جس کے ذریعے ہم بہت سی اس میں سے نکات اپنے لیے ڈھونڈ سکتے ہیں اور اپنے لیے اس کو مفید بنا سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.